حضور یہ ایک اور دوست نے کہا ہے کہ میرے ایک غیر جماعت دوست نے سوال اٹھایا ہے کہ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاتم الاولیاء کے الفاظ آئے ہیں، اسی طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں خاتم الاولیاء کے الفاظ، اولیاء کے بھی الفاظ، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس میں ان کو اشکال نظر آتا ہے کہ بیک وقت دو مختلف افراد کو ایک جیسا مقام کیسے عطا کیا جا سکتا ہے؟ اشکال اس لیے ان کو آتا ہے کہ ان کے نزدیک خاتم میں نے آخری، خاتم کا معنی آخری ہے ہی نہیں، خاتم کا لفظ ایک ٹریبیوٹ ہے، اور یہ ٹریبیوٹ اگر انسان کی طرف سے دیا جاتا ہے یا روزمرہ کے حالات میں دیا جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا کی کوئی تقدیر ہے جو ویسا پھر پیدا نہیں ہوگا، سمجھے؟ اور پھر زمانوں کے لحاظ سے بھی یہ قطعی بات ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف دور آ جاتے ہیں جن کا پہلے دور سے ان باتوں میں تعلق کٹ جاتا ہے۔ خاتم لافانی ہونا، خاتم کا ہر زمانے سے بالا ہونا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب خدا تعالیٰ براہ راست کسی کو خاتم مقرر کرے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں دو خاتم ذہن میں نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ خاتم جس کو خدا نے سب زمانوں کے لیے خاتم بنایا ہو، اس کے بعد کسی زمانے میں وہ خاتم نہیں پیدا ہو سکتا، مگر ایک شخص کو بعض زمانوں کے لحاظ سے خاتم کہہ دیا جاتا ہے اور ایک جنریشن کے لحاظ سے خاتم کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے جب متنبی کو لوگوں نے خاتم کہا تو یہ ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آئندہ کبھی بھی متنبی کی شان کا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ جب انسان کہتا ہے تو عام طور پر ماضی کے حوالے سے کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب تک جو ہوئے ان میں یہ بہترین ہے، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو اس میں کیا وہی خفی شامل تھی اور اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا تھا یہ لقب؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں میرا رجحان اس طرف ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے الہاماً اس کا معنی خود بتایا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کا یہ مرتبہ کہا ہوتا کہ ان کو بتاؤ، تو اس صورت میں یہ اتنی اہم چیز تھی کہ اس کا چرچا تمام اہم صحیح کتب میں ملنا چاہیے تھا اور صحابہ میں اس کی گونج پیدا ہونی چاہیے تھی، اور حضرت علی کا خطاب خود ان کی اولاد اور ان کے ائمہ خاتم الاولیاء کے طور پر دیتے، لیکن ایسی کوئی بحث کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے اتنا اہم واقعہ ہو اور اتنا وہ ہلکے لحاظ سے قریباً ہلکے نقوش میں ملے تاریخ میں اور اہم کتب سے غائب ہو جائے، یہ میرے نزدیک قابل قبول بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات قابل قبول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات چونکہ منشاء الہی کے مطابق ہوتی تھی، اس لیے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بھی منشاء الہی کے مطابق تھا۔ اب مطابق ہونے کی بعد آپ کن معنوں میں فرما رہے تھے؟ کیا اس جنریشن کے لیے کہہ رہے تھے؟ اور اگر اس جنریشن کے لیے کہہ رہے تھے تو پھر حضرت علی کا جو مقام ہے خاتمیت کا یہ شیئر ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں کے لحاظ سے، اگر خدا مقرر کرے، اور اگر یہ پہلو اختیار کیا جائے تو اس میں پھر ایک اور سخن پیدا ہو جائے گا۔ میں احمدیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نقطۂ نگاہ سے کہتے کہ اس جنریشن کے لیے ہو تم، اس میں ایک دقت پیدا ہوتی ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاتمیت کے ساتھ بریکٹ کیوں کیا؟ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انا خاتم الانبیاء، جیسے میں انا خاتم الانبیاء،
جیسے میں خاتم الانبیاء ہوں. تو اس پر یعنی میں ساری سوچیں بتا رہا ہوں کہ امکانات ہیں. کوئی ایسا رستہ نہ کوئی احمدی پکڑ لے کہ آگے جا کے وہ بلائنڈ ایلی آ جائے, آگے رستہ نہ نکلے. اس لیے اگر تقویٰ کے ساتھ فیصلہ کریں تو پھر کبھی بھی انسان غلط رستے پہ جا کے پھنس نہیں سکتا. یہ سارے احتمالات ہیں اس بحث میں جو اٹھیں گے. اب اگر یہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء جو بعد میں پیدا ہونے تھے ان کے تصور میں کو ذہن نشین کر رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تو اسی طرح خاتم الاولیاء ہے جیسے میں خاتم النبیین ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے جو اس صورتحال کا ایک اور حل ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کا جو مقام ہے وہ خلفاء کا مقام سے نیچے ہے. جو رسول اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں یا خلیفۃ اللہ ہیں. اس لیے ولی تو نبی بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ ولی سے بالا مقام اور کوئی نہیں ہے, خاتم سے نیچے ولی سے بالا, یہ غلط بات ہے. یا رسول اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ میں نہیں تھے؟ ہر نبی اولیاء اللہ میں شامل ہوتا ہے. تو جب یہ فرمایا تو کیا یہ مطلب تھا کہ ولایت میں تو مجھ سے بھی بڑھ گئے ہو؟ اس لیے ولایت میں آپ اس شخص سے نہیں بڑھ سکتے جس کو خدا اپنا خلیفہ بنائے, جس کو خدا رسول اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ بنائے. اس کو خاتم الاولیاء بھی کہا جا سکتا ہے, خاتم الخلفاء بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ ولایت اس میں داخل ہو جاتی ہے. اس لیے صدیق نبی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم بھی صدیق تھے. اگر حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جائے تو آپ کی صدیقیت رسول اللہ علیہ وسلم کی صدیقیت پر غالب نہیں آ سکتی, اور آپ کی صدیقیت اپنے مقام پہ رہے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صدیق نبی تھے, لیکن صدیق تو جو مدارج ہیں ان میں نبوت سے نیچے کا مرتبہ ہے. لیکن جب نبوت کے اندر ادنا تمام مراحل داخل ہو جائیں تو پھر ان مدارج میں دوسروں کا اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. نبی شہید بھی ہوتا ہے, اور قرآن کریم میں کھلم کھلا رسول اللہ علیہ وسلم کو شہید ہی نہیں بیان فرمایا بلکہ دوسرے تمام شہداء کے اوپر نگران بنا دیا. تمام انبیاء کو شہید کیا گیا, اور تمام انبیاء کو صالح خدا نے بیان فرمایا ہے, صالح بھی ہیں. تو بتائیں کون سا مرتبہ رہ گیا ہے؟ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں خاتم الصلحاء ہے, خاتم الاصفیاء ہے, خاتم الاولیاء ہے, خاتم الشہداء ہے, خاتم اولیاء ہے, تو ان سب باتوں کے باوجود وہ خاتم الخلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اس غلام کے کو ان کے اپنے خدا داد مدارج سے محروم نہیں کر سکتا, کیونکہ کیٹیگریز الگ ہیں. ایک نچلی کیٹیگری کا اوپر کی کیٹیگری سے مقابلہ نہیں. اور اس بات کو پہلے بھی لوگ برا مناتے ہیں, بے شک منائیں, مگر اہل علم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ مسیح موعود اور امام مہدی وہ امت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہوگا. اس لیے اہل تقویٰ تو فیصلہ دے چکے ہیں. اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ لوگوں کو تکلیف دے گی بے وجہ, لیکن حقیقت بہرحال یہی ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اس نقطۂ نگاہ سے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں جب خدا نے بنا دیا خود اور معمور کر دیا, اور حضرت علی اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی معمور نہیں ہوئے, جب تک خلیفہ نہیں بنے معمور نہیں ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے خود معمور بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع. تو یہ کیٹیگریز الگ الگ ہیں. ان کیٹیگریز کے اندر خاتم کا لفظ اپنے معنی دکھائے گا, اور مشابہت کے باوجود رسول اللہ کا جو خاتم کا لقب ہے وہ ایک اور ہی شان رکھتا ہے. بعض دفعہ مشابہتیں تام نہیں ہوا کرتی,
یہ ایک پہلو ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میں نے دلیل تو اٹھائی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نظر ہوگی. یہ محض اس خیال سے کہ دشمن یہ سوال اٹھا سکتا ہے اور ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں کہ اس کو رد کر دیں. مگر ایک دلیل ہمارے پاس بہرحال ہے کہ کما کا لفظ مشابہت تامہ نہیں رکھتا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس کو رسول بھیجا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا تھا. اب یہ معترضین صاحبان جو ہیں بتائیں کہ کیا اس کما نے ان کو برابر کر دیا؟ اس لیے باوجود یہ کہنے کے کہ کما انا خاتم الانبیاء، جو آپ کی خاتمیت کی شان ہے اس میں حضرت علی شریک نہیں ہو سکتے، اور باریک مدارج میں وہ برابری کر ہی نہیں سکتے. اس لیے میں نے ہی وہی معنی لینا کما کے باوجود ممکن نہیں ہے. سمجھے؟ ظہور مہدی آخر زمان ہے،